بی جان، آپ کیوں ہلکان ہو رہی ہیں میرے لیے؟ جب وہ نہیں شادی کرنا چاہتے ہم سے تو آپ کیوں زبردستی کر رہی ہیں؟ سوہا نے اپنی نانی جان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا، ارسل شاہ سے بچپن سے آپ کا رشتہ طے ہوا ہے، اور اب جب اس رشتے کو نام دینے کا وقت آیا ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ بی جان نے سختی سے کہا، بی جان، زبردستی کے رشتے زیادہ دیر پروان نہیں چڑھتے۔ آپ پلیز چھوڑ دیں یہ سب، اپنی صحت خراب کر لیں گی۔ زوہا نے ان کو پیار سے کہتے موضوع کو ختم کرنا چاہا، لیکن بی جان خاموش تو ہو گئی، لیکن وہ پھر بھی اپنے عمل سے باز نہیں آنے والی تھی۔ وہ ہر صورت میں ارسل اور زوہا کی شادی کروانا چاہتی تھی، تبھی انہیں سکون آنا تھا۔ فراز شاہ کی 2 ہی اولادیں تھیں، رمیز شاہ اور روبینہ شاہ۔ روبینہ شاہ کی شادی انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے روحان خان سے کر دی۔ یوں تو شاہ خاندان کی بیٹی خاندان سے باہر نہیں بیاہی جاتی تھی، لیکن فراز شاہ نے دوستی اور اپنے بچوں کی محبت کی خاطر اس رسم کو بھی ختم کر دیا کہ شاہ خاندان کی بیٹی خاندان سے باہر نہیں بیاہی جائے۔ یوں تو شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی، لیکن اس شادی کو لے کر نہ صرف شاہ خاندان کے کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی، بلکہ خان برادری کو بھی اس شادی پر اعتراض تھا۔ روحان خان خان خاندان کا اکلوتا وارث اور گاؤں کا سردار تھا۔ کتنے لوگوں کی نظر اس پہ تھی کہ وہ ان کی بیٹی کو چنے گا اور وہ سردار کی بیوی بنے گی، لیکن روحان کے خاندان سے باہر شادی پر سب کو ہی تکلیف ہوئی۔ منہ سے تو کوئی کچھ نہ بولا، لیکن سازشیں چلتی گئیں۔ ان سازشوں کی نظر یہ دونوں خاندان ہوئے، دونوں خاندانوں میں پھوٹ پڑ گئی اور دونوں خاندان ایک دوسرے کے جانی دشمن، اور کچھ عرصے بعد لڑائی کی خبریں گردش کرنے لگی، اور کبھی روحان کی جانب سے لڑائی ہوتی تو کبھی رمیز کی جانب سے۔ دونوں خاندانوں میں پھوٹ پڑ گئی، دونوں خاندان ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو گئے، اور کچھ عرصے کے بعد لڑائی کی خبریں گردش کرنے لگی۔ کبھی روحان کی جانب سے لڑائی ہوتی تو کبھی رمیز کی جانب سے۔ چھوٹے موٹے جھگڑوں سے بات بڑھی تو دونوں نے ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی دھمکی تک دے دی۔ فراز شاہ اور ان کے دوست اقبال خان اس دشمنی کی وجہ نہ جان پائے، اور پھر ایک دن وہ ہوا جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ روبینہ کے بھائی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ میں روبینہ کے بھائی رمیز کا انتقال ہو گیا، جس کا الزام روبینہ کے شوہر روحان خان پر آ گیا۔ ایک طرف شاہ حویلی میں ماتم بچھا تھا تو دوسری خان حویلی کے بیٹے روحان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا۔ اس سب میں سب سے زیادہ نقصان روبینہ کا ہی ہوا۔ ایک طرف بھائی کی میت پڑی تھی تو دوسری طرف شوہر ہاسپٹل میں تھا۔ ان کا جی چاہا خود کو ختم کر ڈالے، لیکن اس کی کوکھ میں پل رہی معصوم کلی، اس کا کیا قصور؟ روبینہ کا لاسٹ منتھ تھا، ایسے میں اس کا بی پی شوٹ کر گیا۔ اسے وہیں ہسپتال میں ایمرجنسی میں لے جایا گیا، جہاں اس نے ایک بچی کو جنم دیا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اس کی خود کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی۔ ایک طرف بھائی کا جنازہ تھا تو دوسری طرف بہن کا۔ شاہ خاندان کے ساتھ خان خاندان میں صفے ماتم بچھ گئی۔ اتنا سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی دونوں خاندانوں میں دشمنی کم نہیں ہو رہی تھی، اور اس سب کو ختم کرنے کی ایک آخری کوشش کی تھی بی جان نے۔ بی جان جو کہ فراز شاہ کی بیوی تھی، ارسل ان کی بہو، ان کی بیٹے رمیز کی بیوی، اور ارسل رمیز شاہ ان کا اکلوتا پوتا۔ بی جان نے بھی کوشش کر کے سب کو ایک دوسرے کے لیے منایا تاکہ یہ دشمنی مزید آگے نہ چل سکے، اور پھر انہوں نے خواہش پر سب نے 2 سال کی زوہا روحان خان اور 8 سالہ ارسل رمیز شاہ کا رشتہ طے کر دیا۔ ایک بار پھر سے رشتہ داری کو جوڑا جا رہا تھا، اور یہ روبینہ کی بھی آخری خواہش تھی، جس وجہ سے روحان نے اس رشتے کی رضامندی دے دی۔ روحان ایک ٹانگ سے معذور تھا، وہ لنگڑا کر چلتا تھا۔ اس کی ٹانگ پر جو گولی لگی تھی اس کی وجہ سے وہ اب ٹھیک طرح سے چل نہیں پاتا تھا، لیکن اس کا جاہ و جلال کسی صورت کم نہیں ہوا۔ وہ آج بھی شاہ فیملی سے پہلے کی طرح محبت نہیں کر سکا۔ دوسری طرف یہی حال ارسا کا بھی تھا، وہ بھی روحان اور اس کے خاندان سے سخت نفرت کرتی تھی، لیکن صرف بی جان کی خواہش پر انہوں نے زوہا اور ارسل کے رشتے کی رضامندی تو دے دی، لیکن وہ دل سے راضی نہیں تھی، بلکہ دل ہی دل میں وہ اور بہت کچھ پلان کر چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہوتے گئے۔ زوہا خان نے پٹھانیوں والا رنگ روپ نکالا تو ارسل شاہ بھی اپنی مردانہ وجاہت اور خوبصورتی کی وجہ سے پورے شاہ خاندان میں مشہور تھا۔ زوہا کے دل میں ارسل کے لیے نہ نفرت تھی اور نہ محبت، وہ اپنی دنیا میں جینے والی ایک لڑکی تھی، جبکہ ارسل شاہ کے دل و دماغ میں ارسا اس قدر زہر بھر چکی تھی
کہ اسے خان فیملی اور اس کے ہر فرد سے شدید نفرت تھی، اور اس نفرت کا اظہار آج 24 سال کی عمر میں ارسل نے کیا تھا، زوہا سے شادی سے انکار کر کے۔ بی جان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ بیٹا اور بیٹی گنوانے کے بعد اب وہ پوتا اور نواسی کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ ارسل میں وہ اپنے بیٹے رمیز کو ڈھونڈتی تھی تو زوہا میں روبینہ کو۔ اللہ نے انہیں اسی صورت ان کی اولاد کو واپس کر دیا تھا، اسی لیے وہ حوصلہ نہیں ہاری تھی، ورنہ تو کب کی ٹوٹ چکی ہوتی۔ اور یہی ان کی خواہش تھی کہ ان کا پوتا اور نواسی دونوں ایک ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے ان کی نظروں کے سامنے رہیں۔ رشتہ داری ہونے کے باوجود زوہا بہت کم اپنے ننیال جاتی تھی، اور جب بھی گئی ارسل سے اس کی ملاقات نہیں ہوتی تھی، اور اس کی وجہ ارسل ہی تھا۔ وہ نہیں چاہتی، اور اس کی وجہ ارسا تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارسل زوہا کو ایک نظر بھی دیکھے۔ وہ معصوم پٹھانیوں کے نین نقش والی لڑکی انہیں اپنے بیٹے کے لیے خطرہ ہی محسوس ہوتی تھی۔ بی جان نے ان کی شادی کی بات کی، جس پر ارسا نے لب سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن ارسل کی زبان سے کہلوا ہی دیا۔ اس کا انکار سنتے ہی بی جان اپنے کمرے میں گوشہ نشین ہو گئی، اپنے بیٹے اور بیٹی کی تصویر کو دیکھ کر روتی رہتی۔ شوہر نے بھی 2 سال پہلے داغ مفارقت دے دیا، وہ بالکل اکیلی پڑ گئی۔ کہنے کو ارسل ان کا پوتا تھا، لیکن ان سے کافی دور تھا۔ ارسا نے کبھی اس کو بی جان کے نزدیک نہیں ہونے دیا، اسی لیے آج اتنے عرصے بعد بھی ان کے بیچ کھچاؤ تھا، ایک نامعلوم احساس کہ وہ کھل کر ایک دوسرے سے کبھی چاہت کا اظہار نہ کر سکے، داد رسی نہ کر سکے۔ لیکن زوہا اتنی ہی ان کے نزدیک تھی۔ وہ معصوم سی بچی انہیں شروع ہی سے بہت اچھی لگتی تھی، جو بہت سلجھی اور نیک شعار تھی۔ اب بھی وہ ان کو پریشانی سے دور کرتی، ان کو پرسکون تو کر ہی گئی، لیکن گھر واپس آ کر وہ بہت چپ چپ سی ہو گئی تھی۔ دروازہ کھلا اور وہ دھیمے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ بی جان اس کے قدموں کی آہٹ پہچانتی تھی، اسی لیے ریوالونگ چیئر پر بیٹھے انہوں نے آنکھیں موند لی۔ بی جان، آپ خفا ہیں مجھ سے؟ وہ ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ ایسا کوئی حق نہیں مجھے۔ ارسل ان کے چہرے کی پاکیزگی اور خوبصورتی دیکھتے دل سے ان کے لیے ماشاءاللہ نکلا۔ وہ پردہ کرتی تھیں، انہیں آج تک اپنے محرم رشتوں کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک نور تھا جو انہیں سب سے ممتاز کرتا تھا۔ گھر والوں کے لیے وہ بی جان تھی تو باقی سب کے لیے شاہ بی بی۔ آپ اس طرح کیوں کر رہی ہیں بی جان؟ وہ ان کا ہاتھ تھامے فکر سے پوچھنے لگا۔ بی جان کے خفا ہونے کی خبر اس تک پہنچ گئی تھی، اسی لیے وہ سارے کام چھوڑتا ان کے پاس چلا آیا، اور وہ واقعی ناراض تھی۔ ان کی بات پر بی جان نے اپنا ہاتھ چھڑا لیے، لیکن آنکھیں بند اور لب خاموش رہے۔ بی جان، آپ میری جان بھی مانگیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک ایسی لڑکی کو کیسے اپنا لوں جس کے باپ نے… وہ میری نواسی ہے ارسل۔ بی جان نے اس کی بات کاٹی۔ جانتی تھی بچپن سے ارسا اس کے دماغ میں زہر بھرتی آ رہی تھی، اب اس بارے میں کچھ بھی کہنا سننا بیکار تھا۔ وہ زہر اب ناسور کی صورت میں پھیل چکا تھا جو لا علاج ہو گیا تھا، لیکن زوہا کے بارے میں وہ کچھ بھی غلط سننے کی متمنی نہیں تھی۔ آپ کی نواسی ہے اسی لیے ابھی تک بچی ہوئی ہے، ورنہ ارسل کے قہر سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بی جان سے مخاطب ہوا۔ اگر تمہیں اس کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا تو مت رکھو، جہاں تمہاری ماں چاہتی ہے وہیں کر لو۔ میں اپنی نواسی کا اچھے خاندان میں رشتہ دے دوں گی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے میری زوہا میں، لاکھوں میں ایک ہے۔ وہ نروٹھے انداز میں رخ پھیر گئی۔ اچھا ادھر دیکھیں نا میری طرف۔ وہ مسکراتا ان کا رخ زبردستی اپنی جانب کر گیا۔ ایک بات کا جواب دیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ خوش رہ پائے گی؟ اس کے سوال پر بی جان نے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ پل کو خاموشی چھا گئی۔ روبینہ نے تمہیں اپنے ہاتھوں میں کھلایا ہے ارسل، اس نے بچپن میں تمہارے سارے لاڈ اٹھائے ہیں۔ تمہارے لیے وہ اتنی پاگل تھی کہ ایک دن تم جھولے سے گرنے لگے، وہ امید سے تھی لیکن اس نے پرواہ نہیں کی اور آگے بڑھ کر تمہیں تھاما، لیکن اس نے اپنی گود اجاڑ لی۔ زوہا سے پہلے اس کا بیٹا تھا، تمہارے لیے دیوانگی نے اس سے اس کا بیٹا چھین لیا، لیکن وہ روئی نہیں، اس نے وہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ روح ایک ہی بچنی تھی۔ اس نے ارسل کو بچا لیا اور اپنے اندر پل رہی روح کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ قربانی میری روبینہ ہی دے سکتی تھی۔ بی جان کی آنکھیں نم ہو گئی، اتنی بڑی سچائی اسے آج تک چھپائی گئی۔ وہ دم سادے بی جان کو سن رہا تھا۔ اللہ نے پھر سے اس کی گود بھری، تب
تم 5 سال کے تھے لیکن ڈاکٹرز نے صاف بتا دیا کہ یہ بہت رسکی ہے، پھر بھی اپنے شوہر کی خواہش پر اس نے یہ رسک لیا تھا۔ روحان کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت خفا ہوا تھا، پر رب کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا۔ زوہا کو اس دنیا میں آنا تھا اور روبینہ کو جانا تھا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی ہوئی بولی، بی جان، میں زوہا سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ ارسل نے فوراً اپنا فیصلہ سنایا۔ بی جان نے خوشگوار حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ارسل؟ اپنے پیچھے ارسا کی آواز سنتا وہ چونکا۔ آج جب وہ گھر آیا تو وہ گھر نہیں تھی، اس لیے آج ارسل کو بی جان کے پاس آنے سے روک نہیں پائی، اور چند پلوں میں ہی اندر آتے انہوں نے ارسل کا فیصلہ سنتے اونچی آواز میں پکارا۔ وہ دونوں ہی چونکے۔ ارسل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بول رہے ہو؟ وہ آگے بڑھتے دانت کچ کچاتے بولی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ بھی انہی کے انداز میں سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ تمہارے باپ کے قاتل کی بیٹی ہے اور تم اسے اپنی عزت بنانے چاہ رہے ہو؟ باپ کا خون اتنا سستا تھا جو اسے بھول گئے تم؟ ارسا شاہ نے دبے دبے انداز میں ارسل شاہ کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ بی جان نے اپنے لب ایک دوسرے میں سختی سے پیوست کیے۔ ماما جان، کیا آپ کیا بول رہی ہیں؟ پلیز تھوڑا لحاظ کریں، بی جان بھی یہی ہیں۔ ارسل نے کچھ کہنا چاہا کہ ارسا شاہ نے ایک دم سے ان کی جانب غصے سے دیکھا۔ ایک دن ماں گھر نہیں تھی اور تم یہاں پہنچ گئے اور انہوں نے تمہاری برین واشنگ شروع کر دی۔ بی جان، آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ ہمارے خاندانی دشمن ہیں، اس کے باوجود آپ ارسل کو مجبور کر رہی ہیں، اسے ایموشنلی بلیک میل کر رہی ہیں کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی سے شادی کرے۔ ارسا، تم بھول رہی ہو کہ وہ لڑکی میری نواسی ہے، میری بیٹی کی بیٹی۔ بی جان بھی اپنی جگہ سے غصے سے کھڑی ہوئی۔ ارسا شاہ آج پہلی بار ان سے اس طرح مد مقابل ہوتے ہوئے سوال و جواب کر رہی تھی، کیونکہ بات اس وقت ان کے بیٹے کی تھی اور ان کے بیٹے کی زندگی کی۔ وہ اپنے بیٹے کی زندگی میں کسی کو بھی مداخلت نہیں کرنے دینا چاہتی تھی، پھر چاہے بی جان ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ یہی تو کیا ہے آپ نے۔ بی جان، بیٹے سے زیادہ آپ نے اپنی بیٹی کو فوقیت دی۔ آج بھی آپ کو اپنی بیٹی کی اولاد زیادہ عزیز ہے نہ کہ اپنے بیٹے کی۔ آج بھی آپ فکر کر رہی ہیں تو اس زوہا کی، ارسل کی۔ آج بھی آپ صرف اور صرف ایک بیٹی کی ہی ماں ہیں۔ اس کے جیتے جی بھی آپ نے کبھی اپنے بیٹے کو نہیں پوچھا، اور یہی دکھ ان کو بھی رہا ساری زندگی، اور ان کے جانے کے بعد بھی آج آپ صرف اپنے بیٹی کی ہی رہی ہیں۔ ارسا شاہ اتنے دنوں کا غبار اپنے دل میں پالتے ہوئے تھک چکی تھی، اسی لیے آج انہوں نے صاف لفظوں میں بی جان سے اپنی نفرت کا اظہار کر ہی دیا۔ میں نہیں جانتی تھی ارسا شاہ، تم اپنے دل میں اتنا بغض لے کر بیٹھی ہوئی ہو میرے لیے۔ میرے دونوں اولادیں میرے لیے برابر ہیں۔ جتنی عزیز مجھے روبینہ ہے اتنا ہی عزیز مجھے میرا رمیز تھا۔ میرے لیے دونوں ایک جیسے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ میں ان کی اولادوں کو بھی ایک ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن ٹھیک ہے، تمہاری مرضی نہیں ہے، تم نہیں ہوگی شادی، تم اپنے بیٹے کے ساتھ خوش رہو۔ بی جان نے بہت مشکل سے خود پر ضبط کرتے ہوئے اسے ارسا کو سنایا، جبکہ ارسل شاہ دونوں کو اپنی دادی اور اپنی ماں کو ایک دوسرے کے مد مقابل دیکھ بری طرح ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ سویرا، یہ تم مجھے کہاں لے کر آئی ہو؟ زوہا نے گھبراتے ہوئے سویرا سے پوچھا۔ یار، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں میں تمہیں لانا چاہتی تھی، روشنیوں کی بستی ہے یہ۔ سویرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسی روشنیوں کی بستی؟ یہاں پر تو عجیب و غریب ہی ماحول بنا ہوا ہے۔ سویرا، میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہاں تھوڑی دیر بھی رکنا چاہیے، چلو یہاں سے چلیں۔ زوہا کو وہاں سے عجیب سی نیگیٹو وائبس محسوس ہوئی۔ اس نے واپس نکلنا چاہا تو سویرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ اب آئی ہو تو تھوڑی دیر رک جاؤ، بلکہ کام کرو، جب تک میرا شوٹ ہوتا ہے تب تک تم یہیں رکو، تم دیکھو، اس کے بعد پھر بتانا تمہیں کیسا لگا، تب تک تم اس ماحول میں ایڈجسٹ بھی ہو جاؤ گی۔ سویرا نے سرسری انداز میں جلدی سے بولتے ہوئے اسے کہا۔ اسے اپنے ساتھ وہاں سے اندر لے گئی۔ سویرا اس کی بیسٹ فرینڈ تھی اور اکثر یونیورسٹی کے بعد وہ اس جگہ پر آتی تھی۔ زوہا کے بار بار پوچھنے پر آج وہ زوہا کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ وہ ایک ماڈلنگ شو بھی کرتی تھی اور یہ بات زوہا نہیں جانتی تھی۔ یہاں پر کافی ساری لڑکیاں موجود تھیں، لیکن ان کے انداز و اطوار دیکھ کر اور ان کا لباس دیکھ کر زوہا کو الجھن سی ہونے لگی۔ فوٹو شوٹ کرنے والے لڑکے ہی تھے، لیکن ان کا فوٹو شوٹ کرنے کا انداز زوہا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہانے بہانے سے لڑکیوں کو جس طرح ٹچ کر رہے تھے، زوہا کا جی چاہا کہ ان سب کے منہ پر رکھ کر ایک تھپڑ دے لگائے، اور اس طرح میک اپ آرٹسٹ بھی یہی سب کر رہا تھا۔
زوہا کو وہاں سے بہت سخت الجھن ہوئی، لیکن اتنی دیر میں سویرا وہاں سے جا چکی تھی۔ مجبوراً زوہا کو انتظار کرنا پڑا۔ پاس رکھی ایک چیئر پر وہ وہیں بیٹھ گئی۔ وہ اس ماحول کا حصہ بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ بالکل مکمل لباس میں بیٹھی وہ وہاں اس وقت سب کو حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آسمان سے اتری وہ ایک پری ہی لگ رہی تھی۔ فیض صاحب کی اچانک نظر زوہا پر جا اٹھی۔ ان کی نظروں نے وہ ہیرا تلاش لیا جس کی انہیں برسوں سے تلاش تھی۔ ہاں، زوہا تو انہیں وہ ہیرا ہی لگی تھی جسے تلاش کر آگے لانے کا پلان بنانے لگے، لیکن پہلے انہیں پتا کرنا تھا کہ یہ لڑکی تھی کون اور کس کے ساتھ آئی تھی۔ اتنی دیر میں سویرا اپنا شوٹ کرنے لگی اور اس کے پوز دیکھتے ہوئے اور اس کا لباس دیکھتے ہوئے زوہا اپنی مٹھیاں سختی سے بھیج گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سویرا ہے جو یونیورسٹی میں تو نقاب میں رہتی ہے اور یہاں اس نیم برہنہ ڈریس پہنے ہوئے وہ فوٹو شوٹ کروا رہی تھی۔ سویرا کے فوٹو شوٹ تک وہ یوں ہی بے کلی سی بیٹھی رہی اور اسی وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے سویرا سے اس راز کے بارے میں پوچھا کہ وہ شام کے وقت کہاں جاتی ہے۔ ہائے بیوٹیفل گرل! اچانک سے اپنے عقب سے ایک مردانہ آواز سنتی زوہا چونکی اور اس کی جانب دیکھا۔ یو آر سو مچ گارجس! کس کے ساتھ ہو؟ فیض صاحب نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایکسکیوز می، اسٹے آؤٹ آف می! غصے سے اس سے بولا اور رخ سویرا کی جانب موڑا۔ اللہ خوبصورتی دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ واللہ کیا ادائیں ہیں آپ کی! آپ کو تو ٹاپ کی ماڈل ہونا چاہیے۔ میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا۔ مسٹر اپنی حد میں رہیں اور جائیں یہاں سے۔ زوہا اس بار غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے یار، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ دیکھ نہیں رہی ایک سے بڑھ کر ایک ماڈل یہاں موجود ہے، اور یہ صرف ایسے ہی نہیں، سب پیسے کا کھیل ہے۔ پیسے کے لیے لڑکیاں سب کچھ کر لیتی ہیں۔ تم بتاؤ، اپنی قیمت منہ مانگے دام دوں گا، لیکن کام اپنی مرضی سے۔ فیض صاحب نے اسے اپنی طرف سے جال میں پھنسانا شروع کیا۔ وہ اور لڑکیاں ہوں گی جو پیسے کے لیے اپنا جسم بھی بیچتی ہیں اور اپنا ضمیر بھی۔ میرے ساتھ دوبارہ اس طرح کی بات کی تو میں آپ کو تھپڑ بھی مار سکتی ہوں۔ زوہا نے انگلی اٹھاتے ہوئے وارن کیا۔ فیض صاحب اس کی بات پر غصے سے پیچھے ہوتا پیچ و تاب کھانے لگا۔ اپنی زبان کو لگام دو لڑکی، تم جانتی نہیں ہو اس وقت کس سے بات کر رہی ہو۔ فیض نام ہے میرا، فیض احمد۔ میں چٹکیوں میں تمہیں برباد کر سکتا ہوں۔ اچھا، اتنی پاور ہے آپ کی چٹکی میں؟ تو کر کے دکھائیں۔ زوہا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتے ہوئے اسے حیران کر رہی تھی۔ آنٹی دیر میں سویرا کی نظر اس پر پڑی۔ وہ سارا کام چھوڑے فوراً ان کی طرف بڑھتی ہوئی آئی۔ ہیلو سر، ہاؤ آر یو؟ سویرا فیض کو دیکھتے ہوئے بوکھلائے ہوئے انداز میں بولی۔ فیض احمد ماڈلنگ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا۔ وہ جس پر ہاتھ رکھتا وہ ماڈل سیدھا ٹاپ پر چلی جاتی، اور اس کے ساتھ یہ سب کام کرنے کے لیے لڑکیاں تڑپتی تھی۔ اور اس وقت وہ زوہا کے پاس کھڑا تھا تو سویرا کیسے اگنور کرتی؟ آئی ایم گڈ، یہ لڑکی تمہارے ساتھ ہے؟ فیض نے معنی خیز سے پوچھا۔ جی جی سر، یہ میرے ساتھ ہی ہے۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ سویرا نے زوہا کے غصیلے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا، تو وہ غصے سے رخ پھیر گئی۔ نہیں، کچھ خاص نہیں۔ یو آر سو گڈ لکنگ۔ ماڈلنگ کرتی ہیں آپ؟ اب کی بار فیض احمد نے سویرا کی جانب جال چلی۔ وہ تو تھی ہی جال میں پکڑی جانے والی عام سی مچھلی۔ فیض کی باتوں میں آتے ہوئے بہت خوش دلی سے اس کے سوالوں کا جواب دینے لگی۔ چلیں سویرا، بہت دیر ہو رہی ہے، مجھے گھر بھی جانا ہے۔ زوہا نے غصے سے تنگ آتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں چلتے ہیں سر، آپ پلیز مجھے ضرور کنسیڈر کیجیے گا۔ ہاں، یہ میرا کارڈ رکھ لیں آپ، اور اس نمبر پر رابطہ کر لیجیے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسے گہری نظر زوہا پر ڈالتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ سویرا اس کا کارڈ دیکھتی ہوئی اپنے ہونٹوں سے لگاتی ہے خوشی سے جھومی۔ سویرا چلے یہاں سے، دانت پیستے ہوئے زوہا نے اس سے کہا تو سویرا اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ایک منٹ میں چینج تو کر لوں، پھر چلتے ہیں، وہ کہتے ہی واپس روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ زوہا کو پھر انتظار کی سولی پر لٹکا گئی۔ موبائل پر مسلسل کال آ رہی تھی، لیکن زوہا موبائل سائلنٹ پر کر سوئی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک نہیں اٹھی تھی۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آج اس کی آنکھ لگ گئی تو وہ اب تک سو رہی تھی، اور شاید کال کرنے والا بھی ڈھیٹ تھا جو کرے ہی جا رہا تھا۔ لیکن جتنی مرضی وہ کال کر لیں، جب موبائل سائلنٹ پر تھا تو زوہا کو کیسے پتہ چلتا؟ کچھ دیر بعد اس کے کمرے کا دروازہ بجا تو وہ بھی نیند سے جاگی۔ اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بی جی، آپ سو رہی تھی؟ کیا ہوا، خیریت؟ تمہارے چہرے پر ہوائیں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ زوہا کے پل میں نیند اڑی۔ وہ نیچے وہ آئے ہیں شاہ صاحب، وہ ارسل شاہ۔ ارسل؟ وہ یہاں کیوں آئے ہیں؟
وہ اپنے پاؤں میں جوتے اڑستے ہوئے سر پر دوپٹہ اچھے سے اوڑھ کر نیچے کی جانب آئی، جہاں ارسل بے چینی سے چکر لگاتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ یہاں؟ ارسل نے پلٹ کر اس پری پیکر چہرے کی جانب دیکھا، اور وقت ہوتا تو شاید وہ اسے دیکھتا مسمرائز ہو جاتا۔ آج کتنے عرصے کے بعد وہ اس کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ جن حالات سے گزر رہا تھا یہ صرف وہ جانتا تھا، یا اس کا خدا۔ آپ کو موبائل اٹھانے کی اجازت نہیں؟ اس کا پہلا لفظ سنتے زوہا کے ماتھے پر بل پڑے۔ ایکسکیوز می؟ یس، ایکسکیوز یو۔ میں کتنی دیر سے آپ کو کال کر رہا ہوں، لیکن آپ نے کال پک نہ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ میں موبائل سائلنٹ پر تھا نا، اور میں سو رہی تھی۔ جب اپنی تکلیف میں ہوں تو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ وہ 2 قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ زوہا کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ ارسل نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اسے گھوری سے نوازا۔ بی جان اس وقت ہاسپٹل میں ہی ہیں، انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بی جان تو میرے پاس ابھی ان سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ وہ آپ کو یاد کر رہی ہیں، چلیں میرے ساتھ۔ ارسل نے اس کی بات کو انسنا کرتا حکم صادر کیا تو وہ اپنے آنسو پونچھتی اس کے ہمراہ جانے کے لیے دروازے کی جانب بڑھی کہ ارسل نے اس کی کلائی تھامے سے واپس پیچھے کھینچا۔ وہ بوکھلاتے ہوئے سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ ارسل نے فوراً اسے خود سے دور کیا۔ اس حالت میں جائیں گی آپ؟ ارسل نے اس کے حلیے کی جانب دیکھتے تنزن پوچھا۔ زوہا نے ایک نظر خود پر ڈالی اور سوالیہ نظروں سے ارسل کو دیکھا۔ چادر لے کر آئیں۔ اس نے ایک گھوری سے اسے نوازا، سرد لہجے میں کہا تو زوہا نے ایک نظر اس پر ڈالتے ملازمہ سے چادر لانے کو کہا۔ چادر لے کر باہر آ جائیں، میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ ارسل کو پہلے اس پر سخت غصہ تھا۔ ایک تو وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، مجبوراً اسے خان حویلی آنا پڑا، جہاں زندگی بھر اس نے نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی، لیکن آج وہ اپنی بی جان کے لیے یہاں آیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد زوہا چادر میں اپنا وجود ڈھانپے اس کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ چہرہ ڈھانپیں اپنا۔ ارسل کا اگلا آرڈر سنتے ہی اب کی بار زوہا نے اسے گھور کر دیکھا، جو اس کا چہرہ ڈھانپنے کے ساتھ گاڑی کو پہلے گیئر میں ڈالنے والا تھا۔ زوہا وقت اور موقع کی وجہ سے چپ چاپ اپنا چہرہ ڈھانپ گئی۔ اسے بس اس وقت جلدی سے بی جان کے پاس پہنچنا تھا، اور ساتھ بیٹھے شخص سے وہ کچھ پل کی عاجزی سفر کے لیے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل میں تھے۔ بی جان آئی سی یو میں تھی۔ ڈاکٹر کی پرمیشن سے زوہا کو ان کے پاس جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ ان کے پس مردہ حالت دیکھتے زوہا اپنے آنسو نہ روک پائی۔ بی جان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ ان کے ہاتھوں کو عقیدت سے چومتی شدت سے رو دی۔ بیٹا، شاید میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ نہیں معلوم رب نے کتنی مہلت دی ہے۔ بس ایک خواہش ہے، تمہیں ارسل کی بیوی بنے دیکھنا، محفوظ ہاتھوں میں سونپنا۔ کیا میری آخری خواہش پوری کرو گی؟ بی جان نے اکھڑتی ہوئی سانسوں سے پوچھا۔ بی جان پلیز، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، مجھے ضرورت ہے آپ کی۔ آپ کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ وہ گھبرا کر رونے لگی تو آئی سی یو کے باہر کھڑا ارسل فوراً اندر آیا۔ ایک ڈاکٹر وہاں موجود تھی جو مسلسل ان کے دل کی دھڑکن کو مشین پر چیک کر رہی تھی۔ بی جان، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ارسل نے ان کے قریب جاتے ان کا ماتھا چوما۔ میرے سکون کی وجہ ہو تم دونوں۔ اگر ایک ساتھ ہو جاؤ تو تمہاری بی جان سکون سے اس دنیا سے جا سکیں گی۔ آپ کی ہر خواہش سر آنکھوں پر بی جان، آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ ارسل کی بات پر زوہا نے حیرت سے آنسوؤں سے تر آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ایک جھوٹے وعدے کو نبھانے کی بات کر رہا تھا جو ممکن ہی نہیں تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری زوہا کو اکیلا نہیں چھوڑو گے، اس کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرو گے۔ وعدہ ہے میرا بی جان۔ وہ مرد ہو کر اپنے آنسو نہیں روک پا رہا تھا۔ میری اس خواہش کا احترام کرنا تم دونوں۔ ایک وقت آئے گا تم دونوں کو اپنی بی جان کا یہ فیصلہ بالکل۔ وہ مزید بات نہ کر سکیں، ان کا سانس رک رہا تھا۔ بی جان پلیز آپ لوگ باہر چلے جائیں، ڈاکٹر منزہ نے گھبرائے ہوئے ان سے کہا، اور بی جان کو چیک کرنے لگی۔ ایک اور ڈاکٹر کے اندر آنے پر ارسل زوہا کو تھامے باہر لے کر آیا، جو باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ بی جان، ارسل کی طرف دیکھتی وہ ہچکیوں سے رو دی۔ اس وقت ہاسپٹل میں وہی 2 تھے۔ ارسل آج صبح بی جان کو دیکھنے ان کے کمرے میں یوں ہی چلا گیا، لیکن وہ آگے بے ہوش ملی۔ اسی وقت انہیں ہاسپٹل لے آیا۔ تھوڑا سا ہوش میں آتے انہوں نے زوہا کو یاد کیا اور زوہا کا نمبر بی جان کے موبائل سے لیتا اس کا نمبر ڈائل کرتا مسلسل کال کرتا رہا، لیکن اس کے نہ اٹھانے پر وہ غصے میں اسے لینے گیا تھا۔
بیجان کی حالت دیکھ کر وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اسے ایک ہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ اس وقت وہاں اتنے لوگ نہیں تھے، لیکن زوہا کے سر سے ڈھلکنے والا دوپٹہ ارسل کو تیش دلا گیا اور وہ خود پر ضبط بھی کر گیا۔ اس وقت وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اسے کچھ بھی کہنا بیکار ہی تھا۔ ارسل نے خود ہی اس کے سر سے ڈھلکا دوپٹہ اس کے سر پر واپس اچھے سے اڑایا تو زوہا نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھاتے اس شخص کو دیکھا۔ اس کی نیلی گہری جھیل سی آنکھیں ایک پل کو ارسل ان میں ڈوب سا گیا۔ اس کی آنکھ کے کمان کا تل اسے سب سے الگ اور منفرد بناتا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ارسل کے دل نے اعتراف کیا۔ اسی لمحے ڈاکٹر باہر آئی۔ سوری، ہم پیشنٹ کو نہیں بچا پائے، ڈاکٹر منزہ نے افسوس سے کہا تو زوہا کو لگا کہ اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ وہ لہرا کر زمین بوس ہوئی کہ ارسل نے فوراً اسے اپنی باہوں میں سنبھالا۔ زوہا، زوہا اوپن یور آئیز۔ ارسل اس کی بے ہوش ہونے سے بہت بری طرح بوکھلایا، اسی لیے وہ ایک وارڈ کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر منزہ زوہا کا چیک اپ کرنے لگی، جبکہ ارسل اب ماں کو فون کر کے انہیں انفارم کر رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارسا کو لگا جیسے بی جان کی موت نہ ہوئی ہو، بلکہ یکدم جیسے کسی نے ان کے منہ پر تماچا مارا ہو۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ بھلے دل کی کڑواہٹ اپنی جگہ، لیکن بی جان کو وہ دل و جان سے چاہتی آئی تھی۔ وہ دل سے ان کی عزت کرتی تھی۔ آج وہ شفقت بھرا سایہ اٹھ گیا تھا۔ بی جان کے جنازے کے بعد کتنی دیر زوہا یوں ہی باہر صحن میں بیٹھی رہی، جیسے سب ختم ہو گیا ہو۔ سب عورتیں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی افسوس کا اظہار کر رہی تھیں، جبکہ وہ تو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی۔ بی جان کا ساتھ چھوٹتے ہی اسے لگا وہ تپتے صحرا میں آن کھڑی ہو، وہ بھی بنا چادر کے۔ اٹھ جاؤ یہاں سے، کب تک سوگ مناتی رہو گی؟ ارسا بیگم نے منہ بنا کر کہتے اپنے ارد گرد لوگوں کا ہجوم دیکھتے اسے دبے لہجے میں کہا۔ زوہا نے سر اٹھا کر ایک نظر انہیں دیکھا۔ ان کا جنازہ گئے ابھی کچھ ہی پل ہوئے ہیں مومانی جان، یہ درد اتنی جلدی تو نہیں جا سکتا۔ وہ اپنے آنسو پہنچتی دکھ سے اٹھتی ہوئے بولی، اپنا باقی کا سوگ اندر جا کر منا لو، یہ تمہاری خان حویلی نہیں ہے جہاں تم سر جھاڑ منہ پھاڑ بیٹھ جاؤ۔ یہ شاہ حویلی ہے اور یہاں پردہ کیا جاتا ہے، بلکہ خود کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھا جاتا ہے، لیکن تم نہیں سمجھو گی۔ خیر، اندر جاؤ، مجھے یہاں کسی قسم کا تماشا نہیں چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے کہتی خود ایک طرف بنے ہال کی جانب بڑھ گئی۔ زوہا کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں۔ ہم نہ سمجھے تھے بات اتنی سی، خواب شیشے کے، دنیا پتھر کی۔ وہ دل پہ پتھر رکھتے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ زوہا بی بی، آپ کو باہر بڑے خان بلا رہے ہیں۔ زوہا جو قرآن مجید پڑھ رہی تھی ملازمہ کے کہنے پر قرآن پاک کو چومتی اسے غلاف میں رکھتی باہر آئی۔ روحان نے پلٹ کر اپنی بیٹی کو دیکھا تو دل کی دھڑکنیں تھمنے لگی۔ اس نے سارا رنگ روپ اپنی ماں کا چرایا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس سے نظریں چرایا کرتے تھے۔ ایک تو وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی اور دوسرا اس کے دنیا میں آنے سے اس کی ماں چلی گئی تھی۔ اس بات کو وہ چاہ کر بھی فراموش نہیں کر پاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زوہا کی طرف سے اپنے سب فرائض بھلا بیٹھے تھے۔ کیئر ٹیکر اور ملازماؤں کے ہاتھوں وہ پلی بڑی تھی۔ جی بابا جان، وہ ادب سے ان کے سامنے آتی بولی تو وہ چونکے۔ گھر چلیں، کافی دن ہو گئے ہیں یہاں آئے ہوئے، انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ زوہا کی آنکھیں پھر سے نم ہوئیں۔ جی، گھر ہی جانا ہے، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، وہ انہیں بولتی واپس اندر کی جانب آئی۔ مومانی جان، ارسا جو کسی ملازمہ کو ڈانٹ رہی تھی زوہا کی پکار پر اس کی جانب پلٹی۔ ان کے ماتھے پر ڈھیروں بل تھے۔ وہ مجھے بابا لینے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، جاؤ اپنے گھر، وہ تڑک کر بولی تھی اور واپس اپنی ملازمہ سے بات کرنے لگی۔ مطلب ملازمہ سے بات کرنا ان کے لیے زیادہ اہم تھا۔ زوہا سر نفی میں ہلاتی باہر آئی تو اندر آتے ارسل کے سینے سے جاگ ٹکرائی۔ وہ اپنے چکراتے سر کو تھامے پیچھے کی طرف گرنے لگی تھی کہ ارسل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے گرنے سے بچا لیا۔ ارسا نے پلٹ کر یہ منظر دیکھا تو ان کا دماغ سخت گھوما۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ارسل کے لہجے میں فکر مندی کا عنصر نمایاں تھا۔ جی ٹھیک ہوں، اس نے ارسل کی جانب حیرت سے دیکھا۔ ایک پل کو اسے لگا وہ دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی، لیکن وہ دیوار نہیں ارسل تھا، اس کا چٹانی سینہ۔ زوہا کا تو دماغ ہی جگہ پر نہیں آ رہا تھا۔ پتھر انسان، وہ دھیما سا بڑبڑائی۔ تم گئی نہیں ابھی تک؟ جاؤ، تمہارے بابا ویٹ کر رہے ہیں، اور دھیان سے چلا کرو، ہر وقت گرتی پڑتی رہتی ہو۔
ان دونوں کے پاس آتے غصہ ضبط کرتے بولی، جی جا رہی ہوں۔ زوہا نے ان کی طرف دیکھتے دھیرے سے سر جھکائے کہا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ روحان انکل آئے ہیں، میں مل کر آتا ہوں۔ وہ بھی پیچھے ہی نکلا۔ ارسا شاہ اسے روکنا چاہ رہی تھی لیکن وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتا، یہ جا وہ جا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ اچانک سے اپنے عقب سے ارسل رمیز شاہ کی آواز سنتے وہ چونک کر پلٹے۔ وعلیکم السلام، سنجیدگی سے جواب آیا، جبکہ سفید کپڑوں میں ملبوس سر اچھے سے دوپٹہ اوڑے اس وقت زوہا نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی، پر ابھی وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ آپ اندر نہیں آئے؟ مردان خانہ کھلا ہے، اس طرف آ جائیں۔ ارسل نے انہیں ایک طرف اشارہ کرتے کہا۔ نہیں، پھر کبھی صحیح، ابھی ایک خاص میٹنگ کے لیے جانا ہے تو سوچا زوہا کو گھر چھوڑتا جاؤں۔ روحان نے تفصیلی جواب دیا۔ چلیں صحیح۔ ارسل انہیں کہتے اپنے قدم واپس اندر کی جانب موڑ لیے، جبکہ زوہا اور روحان خان واپسی کی راہ پر تھے۔ سویرے کے لیے یہ ایک عجیب ہی کشمکش تھی۔ فیض احمد نے اسے ٹاپ ماڈل بنانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ساتھ میں جو شرط رکھی تھی وہ بہت خطرناک تھی۔ کتنے ہی دنوں سے وہ اس شرط کو سوچ رہی تھی۔ ایک طرف اس کا دل گھبرایا، لیکن پھر خود کو تصور میں ٹاپ ماڈل بنا دیکھتی تو چہرے پر خوشی کے رنگ کھل اٹھتے۔ اس کا بچپن کا خواب تھا ٹاپ ماڈل بننے کا، اور یہ خواب پورا ہونے ہی والا تھا۔ بس ایک چھوٹی سی شرط ہی تو ماننی تھی اس نے، اور پھر سویرا نے فیصلہ کر لیا اور وہ فیض احمد کی شرط ماننے کو راضی ہو گئی، انجام سے بے خبر کہ اب وہ پلاننگ کرنے لگی تھی۔ ایسا ناممکن ہے ارسل، میرے جیتے جی میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، سنا تم نے؟ ارسا شاہ غصے سے چلا رہی تھی۔ ارسل انہیں حیرانی سے دیکھنے لگا۔ ماما جان، میں فیصلہ کر چکا ہوں اور یہ میری بیجان کی آخری خواہش تھی۔ اگر آپ اس میں میرا ساتھ نہیں دیں گی تو میں خود جا کر خاموشی سے نکاح کر کے زوہا کو شاہ حویلی لے کر آ جاؤں گا۔ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے شاہ۔ ارسا نے غصے سے بیٹے کو دیکھا۔ تم اپنی ماں کی بات کو رد کر رہے ہو؟ ارسل، یاد رکھنا، بہت پچھتاؤ گے۔ وہ لب بھینچے بولتی وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئیں، جبکہ ارسل لب بھینچے رہ گیا۔ مما، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے بیجان کو زبان دی ہے، مجھے زوہا کو ہر حال میں اپنانا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے روحان خان کی حویلی جانے کا ارادہ باندھ گیا۔ ارسا اپنے کمرے میں آ کے بے انتہا غصے میں تھی۔ سب کچھ ڈریسنگ سے اٹھا کر زمین بوس کیا۔ ارسل میرا بیٹا ہے، جو میں چاہوں گی وہی ہوگا۔ میری اجازت کے بنا وہ کیسے لا سکتا ہے اسے یہاں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کرب سے آنکھیں میچ گئی۔ اتنا دکھ سہنے کے بعد پھر وہیں آن کھڑی ہوئی تھی۔ کل بھی روبینہ روبینہ ہوتی تھی اور آج زوہا زوہا۔ کیوں؟ وہ اپنا سر سیٹ کی پشت کے ساتھ زور زور سے مارتے ہچکی بھر گئی۔ میری زندگی کی خوشیاں چھینی ہیں تم نے روحان خان، میرے رمیز کو چھینا ہے تم نے۔ اس کے لیے میں تمہیں لگتا ہے کہ کبھی معاف کر دوں گی؟ کبھی نہیں۔ اگر میں چپ تھی اب تک تو صرف بیجان کی وجہ سے، پر اب وقت آ گیا ہے کہ حساب برابر کیا جائے۔ وہ اپنے آنسو گالوں سے رگڑتے گہرا سانس بھرتے بولی۔ ارسل شاہ کی بات پر ایک پل کو روحان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری مما اس رشتے کے لیے راضی ہوں گی، روحان خان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ انہیں کوئی بھی اعتراض ہو، لیکن میں اپنے وعدے کا پاس رکھنا جانتا ہوں، ارسل نے پر اعتمادی سے جواب دیا۔ کل کو تمہارے اس فیصلے سے میری بیٹی کی ذات پر کوئی منفی اثر نہ پڑے، اسے کوئی تکلیف کبھی نہیں ہوگی جب تک ارسل کی سانسیں چل رہی ہیں۔ ارسل نے پھر سے ان کی بات کو کاٹتے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھتے روحان خان مسکرائے۔ کیا بارات میں اپنی ماں کو ساتھ لے کر آ سکتے ہو؟ ان کی بات پر ارسل نے گہرا سانس بھرتے سر نیچے گرایا۔ اتنے میں ملازم ان کے سامنے چائے اور دیگر لوازمات سرو کر گیا۔ ماما جان ساتھ آئیں گی؟ انشاءاللہ، وہ اب کی بار پر اعتمادی سے بولا تو روحان نے اس بات میں سر ہلایا۔ چائے لو۔ اسے چائے کا کہتے خود بھی چائے کا کپ اٹھاتے وہ سوچ میں چلے گئے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ارسا کبھی بھی روحان کے ساتھ رشتہ داری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ کیا آپ کی مما کے ساتھ پہلے سے کوئی دشمنی تھی؟ چائے کا سپ لیتے وہ سرسری انداز میں بولا تو روحان بری طرح چونکے۔ ایسا کیوں سوچنے لگے تم؟ وہ ذرا بوکھلا گئے، لیکن اگلے ہی پل خود بے قابو بھی پا لیا۔ مطلب کھویا تو دونوں خاندانوں نے ہے، پھر مما کی نفرت کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا آپ کو نفرت نہیں ہوئی؟ نفرت؟ روحان نے سر جھکایا۔ بیٹا، نفرت کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے، اور ویسے بھی تمہاری مما اپنے شوہر کا قاتل سمجھتی ہیں مجھے، جبکہ رب جانتا ہے کہ میں اس میں شامل نہیں، نہ
اس وقت میں وہاں موجود تھا۔ مجھ پر خود قاتلانہ حملہ ہوا تھا، پر وہ یقین کے مراحل سے ابھی گزری نہیں۔ خیر، اللہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ بی جان نے اگر میری بیٹی کے لیے تمہیں چنا ہے تو میں کبھی بھی اس بات سے انحراف نہیں کر سکتا۔ ان کا ہر حکم میرے لیے سر آنکھوں پر ہے۔ باقی میری بیٹی کو اللہ کے بعد میں بہت مان کے ساتھ تمہاری پناہوں میں دوں گا۔ روحان نے ان کو مان بخشتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ آپ کا مان کبھی نہیں ٹوٹے گا، ارسل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سویرا اندر داخل ہوئی۔ اچانک سے ارسل کا سامنا ہونے پر وہ اپنی جگہ سٹل ہو گئی۔ وہ خوبرو نوجوان زوہا کے گھر؟ سویرا کو تو حیرت ہوئی۔ زوہا نے تو کبھی ذکر ہی نہیں کیا تھا کہ کوئی خوبصورت شخص اس کا جاننے والا بھی ہے۔ وہ دکھنے میں بھی کافی امیر لگ رہا تھا۔ السلام علیکم انکل، میں زوہا سے ملنے آئی ہوں۔ زوہا کدھر ہے؟ سویرا نے فوراً چونکتے ہوئے کہا۔ بیٹا وعلیکم السلام، زوہا اپنے کمرے میں ہے۔ روحان خان اسے جواب دیتے ہوئے ارسل کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئے۔ اتنا خوبصورت شخص اس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ سویرا نے ارسل کی پشت دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے کہا اور قدم زوہا کے کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ یار تم تو بڑی گھنی میسنی نکلی۔ یہ شخص کون تھا جو باہر آیا ہوا تھا؟ اور تم نے تو کبھی بتایا ہی نہیں کہ اتنا نوجوان اور خوبصورت شخص سے تمہارا بھی کوئی تعلق ہے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ سویرا جو آتے ہی دھپ کرتی ہے اس کے پاس بستر پر بیٹھی بولنا شروع ہوئی۔ زوہا نے مڑ کر اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ارے وہی جو ابھی روحان انکل کے ساتھ باہر کی طرف نکلے، کیا تمہیں نہیں پتا؟ سویرا نے رازداری سے پوچھا۔ شاید ارسل آیا ہوگا، زوہا نے سرسری انداز میں کہتے ہوئے اپنی اسائنمنٹس پر توجہ دی۔ ارسل بہت پیارا نام ہے، خود بھی پیارا ہے۔ کوئی چکر وکر تو نہیں تمہارا اس کے ساتھ؟ سویرا نے اسے ٹھوکا مارتے پوچھا۔ پلیز سویرا، میرے ساتھ یہ فضول قسم کی باتیں مت کیا کرو۔ اور تم یہاں اچانک اس وقت کیوں آئی ہو؟ کوئی کام تھا کیا؟ جب سے زوہا کو سویرا کے پارٹ ٹائم جاب کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ ماڈلنگ کرتی ہے، تب سے زوہا نے سویرا کے ساتھ اپنے تعلقات کچھ کم کر دیے تھے۔ ہاں مجھے کل یونی کے بعد شاپنگ پر جانا ہے، تو تم بھی ساتھ چلو گی؟ پلیز انکار مت کرنا، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ کیا؟ زوہا کا موڈ نہیں بن رہا تھا، اس لیے وہ انکار کرنا چاہتی تھی۔ ہاں بہت ضروری ہے، تم جانتی ہو تمہارے بغیر کہیں نہیں جاتی میں، سویرا نے لاڈ سے کہا۔ کیوں؟ ماڈلنگ کے لیے تو روز شام کو پہنچی ہوتی ہو اسٹوڈیو۔ زوہا نے ماتھے پر بل ڈالے کہا۔ یار وہ میری مجبوری کی جاب ہے، اب تم دوست ہو، سمجھا کرو نا۔ کچھ بھی ہو سویرا، یہ ایک اچھا شعبہ نہیں ہے۔ ماڈلنگ کرنے والی لڑکیوں کو کوئی بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، معاشرے میں عزت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تم عزت والا کوئی پیشہ، پلیز یار، میں خوش ہوں اس میں، ماڈلنگ شوق بھی ہے میرا، تو پلیز مت ٹوکا کرو۔ وہ منمنائی۔ اتنے میں ملازمہ اندر آئی۔ بیوی جی، آپ کو بڑے خان اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ تم سویرا کے لیے جوس لے کر آؤ، ملازمہ سے کہتی اٹھتی روحان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ یہاں آؤ، بیٹھو۔ روحان نے اس کے پاس اسے بٹھایا۔ بیٹا، آج ارسل آیا تھا، اور روحان صاحب نے اسے ساری بات بتا دی اور اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ اب تم بتاؤ بیٹا، تمہاری کیا مرضی ہے؟ کیونکہ تم بھی وہیں موجود تھیں جب بی جان نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا۔ جی، یہ انہی کی خواہش تھی، زوہا نے سر جھکائے کہا۔ اب اپنی مرضی بتاؤ بیٹا، جیسا کہو کہ کر لیں گے۔ روحان خان اس کے چہرے کے بدلتے زاویوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسا آپ چاہیں گے بابا جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ زوہا نے صاف اپنا پہلو بچا لیا۔ روحان خان نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مسکرا دیے۔ جیتی رہو، میں جانتا تھا کہ جو بی جان کا فیصلہ ہے تمہارا بھی وہی فیصلہ ہوگا، اسی لیے میں نے ارسل شاہ کو جمعے کے دن یعنی 2 دن بعد بارات لانے کا کہہ دیا ہے۔ ان کی بات پر زوہا نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ بابا جان اتنی جلدی؟ ہاں بیٹا، میں نہیں چاہتا کہ دیر ہو، تم اپنے گھر کی ہو جاؤ تو۔ میں نے پروجیکٹ کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری جانے کا پلان ہے، اور نہ جانے کتنا وقت لگ جائے۔ تمہاری رخصتی کے بعد مجھے تمہیں لے کر تسلی رہے گی۔ جانتی ہو، آپ بس اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی خواہش، اور روندے لہجے میں کہتی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ روحان خان اس کی بات پر ایک پل کو چپ سے ہو گئے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی تھوڑی سی خفا ہے ان سے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کے بھلے کے لیے ہی یہ فیصلہ لیا تھا۔ سویرا کو زوہا نے اپنے نکاح کے بارے میں فی الحال نہیں بتایا، بلکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سویرا اس کے نکاح میں بھی شامل ہو۔ اسے شاپنگ کے لیے بھی وہ انکار کر چکی تھی، اور سویرا اب کوئی اور پلان ترتیب دے رہی تھی۔ مما، لک ایٹ می، اپنے بیٹے کے لیے تھوڑا سا خوش ہو جائے نا۔
ارسل نے انہیں گلے سے لگاتے اس کا ماتھا چوما۔ صرف تمہاری خواہش کی وجہ سے میں راضی ہوئی ہوں، ورنہ کبھی راضی نہ ہوتی، انہوں نے نروٹھے پن سے کہا تو وہ انہیں مسکرا کر پھر سے گلے لگا گیا۔ بارات خان ہاؤس جا رہی تھی۔ بہت سے دشمنوں کو آج پھر سے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن کوئی بھی اتنی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ سامنے سے وار کرتا۔ ارسل رمیز جا، آپ کا نکاح زوہا خان بنت روحان خان سے 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ نکاح کے ہوتے ہی مبارکباد کا شور اٹھا۔ روحان خان نے بہت ہی قریبی لوگوں کو بلوایا تھا۔ زیادہ لوگوں کو بلوا کر وہ کوئی مسئلہ نہیں کریٹ کرنا چاہتا تھا، اور سب سادگی سے ہی کر رہے تھے۔ سب کھانا کھانے میں مصروف تھے جب روحان اور عرصہ ایک دوسرے کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ برسوں بعد ان کا آمنا سامنا ہوا۔ عرصہ نے سر پر اچھے سے دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، ایک کاندھے پر شال تھی، جبکہ چہرہ ڈھانپا نہیں تھا۔ ایک کرختگی سی تھی ان کے چہرے پر، جسے روحان ایک لمحے میں محسوس کر گیا۔ آج بھی ویسی ہی نفرت ہے نا آپ کی؟ ذرا نہیں بدلی۔ روحان کی بات پر عرصہ نے تلخی سے سر جھٹکا۔ آخری سانس تک یہ نفرت نہیں مٹے گی روحان خان۔ وہ سینے پر بازو باندھے بولی، اتنی شدید محبت کرتی تھی مجھ سے کہ نفرت بھی نہیں کم ہوئی؟ وہ جو کہہ کے آگے بڑھنے لگی تھی۔ روحان خان کی بات پر ان کے قدم تھمے۔ دل نے ایک پل کو دھڑکنے سے انکار کیا، اپنی آنکھیں سختی سے میچ کر کھولی اور روحان کی جانب پلٹی۔ اپنے دل و دماغ سے یہ سوچ نکال دیں کہ عرصہ رمیز جا آپ سے محبت کرتی تھی۔ وہ عرصہ تھی، پاگل تھی، بے وقوف تھی۔ آج آپ کے سامنے کھڑی عرصہ کے نام کے ساتھ رمیز جا جڑا ہوا ہے، اسی لیے بھول کر بھی ایسی بات مت سوچیے گا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کر رہی تھی۔ مرحوم رمیز جا، روحان نے تصیح کی، جانتی ہوں وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن میرے دل میں ہمیشہ وہی رہیں گے۔ عرصہ کا لہجہ رند گیا۔ دل میں صرف ایک ہی انسان بس سکتا ہے جو سب سے پہلے ہمارے دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ روحان کی بات پر عرصہ نے روحان کو دیکھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا جیسا 25 سال پہلے تھا۔ ہاں، تھوڑا سا فرق آیا تھا، لیکن اس کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ مما، ارسل کے پکارنے پر وہ اس کی جانب موڑی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ ہاں بیٹا، عرصہ مسکرا کر اپنے بیٹے کے سینے سے لگی۔ انکل، رخصتی کی اجازت دیں، ارسل نے روحان کی جانب دیکھتے دھیرے سے کہا، تو اس بات میں سر ہلاتے زوہا کی جانب بڑھے۔ آئیے مما، ارسل انہیں لیے اندر کی جانب بڑھا۔ زوہا ارسل کے کمرے میں اس کی سیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شخص جب کوئی تعلق نہیں تھا تب اس کی چادر اور نقاب کو لے کر کتنا روب ڈال رہا تھا۔ دلہن بننے پر بھی اس کی خواہش کا احترام کیا گیا اور اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، جبکہ اب تو وہ اس کی دسترس میں آ گئی تھی۔ اس کے نکاح میں سارے حقوق اسے دیے گئے تھے، نہ جانے وہ کیا کرے۔ زوہا کو ارسل سے تھوڑا سا نیگیٹو وائبز آتی محسوس ہوئی۔ پتہ نہیں جو شخص کب سے مجھ سے شادی سے انکار کرتا آیا اب اچانک راضی ہو گیا۔ ضرور کوئی تو وجہ رہی ہوگی۔ زوہا اپنی ہی سوچوں میں غلطاں تھی جب دروازہ کھلا اور ارسل اندر داخل ہوا۔ زوہا کا گھونگھٹ ہٹا ہوا تھا۔ بے اختیار زوہا کی نگاہ اس پر جا ٹکی۔ اسے دیکھ زوہا کی دل کی دھڑکنوں نے اسے تھوڑا ہٹ کے محسوس کروایا۔ اس شخص کے نکاح میں آتے ہی، اس کے کمرے تک رسائی پاتے ہی اس کے احساسات، جذبات یکسر بدل گئے تھے، اور ایسا کیوں تھا وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ارسل کے بھی بے اختیار اس کی جانب دیکھنے پر وہ نظریں جھکا گئی۔ ارسل دروازہ لاک کرتے اس کے پاس آیا۔ خان فیملی سے شاہ فیملی تک کا سفر مبارک ہو۔ ارسل کی بات پر اس کی لمبی جھکی پلکیں پھر سے لرزتی ہوئی اٹھی تھیں۔ وہ آج اپنی باروک پرسنالٹی کے ساتھ ہر ایک کو چاروں خانے چت کر رہا تھا۔ خان فیملی کے ساتھ تعلق ایک بار پھر جوڑنے پہ آپ کو بھی مبارک ہو، اس کے انداز میں جواب دیتی وہ ارسل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ خان فیملی کے طور اتوار، رسم و رواج میں نہیں جانتا اور نہ ہی جاننا چاہوں گا، لیکن شاہ فیملی کے طور اتوار آپ کو جاننے ہی ہوں گے اور ان پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ وہ بہت فرصت سے اسے دھیمے لہجے میں بتا رہا تھا۔ زوہا نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے بہت غور سے اسے دیکھا۔ اس کا یہ انداز دیکھتا ارسل اپنی ایک ہارٹ بیٹ مس کر گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ ارسل کو اسے دیکھنے کا انداز بہت بھا رہا تھا۔ آپ کی باتیں سننے لگی ہوں پوری توجہ سے، آپ بولیں۔ وہ پلکیں جھپکاتی بولی۔ ارسل نے گہرا سانس بھرا۔ آپ مکمل حجاب کریں گی،
کسی بھی نامحرم کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ شاہ حویلی کی دہلیز میری اجازت کے بنا آپ پار نہیں کریں گی۔ اور اس کی بات پر زوہا سنجیدگی سے بولی، ماما کے ساتھ کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کریں گی۔ ان کی باتیں سنتی زوہا کے لب بھیجے۔ بس یہی یا اور بھی کچھ باقی رہتا ہے؟ زوہا نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ فی الحال بس یہی، باقی ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کر دوں گا۔ اس کی بات پر زوہا بستر سے اتری، لہنگا سنبھالتی اس کے مقابل آئی۔ اگر حجاب کرنا چہرہ چھپانا شاہ فیملی کا طور طریقہ ہے تو آپ کی مما کیوں حجاب نہیں کرتی؟ اس کے سوال پر ارسل کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ ان کی مرضی ہے، کیونکہ بابا کو کبھی اعتراض نہیں ہوا، اسی لیے انہیں کسی نے نہیں کہا۔ لیکن میری بی جان کرتی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کریں۔ لیکن میرے سامنے آپ جیسے چاہیں رہ سکتی ہیں، اپنے کمرے میں جس طرح چاہیں رہ لیں، گھر میں بھی آپ جیسے چاہیں۔ ہاں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی بھی آپ کو نہ دیکھے۔ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے گھمبیر لہجے میں بولا۔ زوہا کا دل اس کے ایک قدم پہ دھڑکا۔ آپ مجھے گھر میں قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں جو میں آپ کی اجازت کے بنا گھر سے نہیں نکل سکتی؟ وہ نروٹھے انداز میں بولی، بالکل نہیں، بیوی ہیں آپ میری ذمہ داری ہیں۔ آپ جانتی ہیں خان فیملی اور شاہ فیملی میں سب دوست کم اور دشمن زیادہ ہیں۔ آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ بی جان سے وعدہ کیا ہے آپ کی حفاظت کا۔ وہ ہر بات کا جواب اسے تفصیلی دیتا ایک قدم پھر اس کی جانب بڑھا گیا۔ اور یہ کیوں کہا کہ مما سے اونچی آواز میں بات نہ کروں؟ بھلے میری مما نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن مجھے بڑوں کی عزت کرنی آتی ہے، میں بدتمیز نہیں ہوں۔ وہ سر جھکائے نم لہجے میں بولی، جانتا ہوں پھپھو حیات نہیں تھی، لیکن آپ کی تربیت بی جان نے کی ہے اور مجھے ان پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ پر میری مما تھوڑی سی غصے والی ہیں۔ ارسل نے اپنا ماتھا کھجایا۔ وہ اسے ڈائریکٹ نہ بتا سکا کہ ان کی مرضی کے خلاف جا کے یہ شادی کی ہے، تو وہ کچھ بھی کہہ دیں تو برا نہ ماننا۔ بے فکر رہیں، آپ کی مما کا غصہ دیکھ چکی ہوں۔ جب ان کی بہو نہیں تھی تب بھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، تو اب کیوں کروں گی؟ وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ بات مکمل کر کے ہی دم لیا۔ گڈ، مجھے آپ کا انداز اچھا لگا۔ ویسے بی جان کی چوائس اتنی بری نہیں ہے۔ میں ویسے ہی انکار کرتا رہا۔ ارسل مسکراتے سر جھٹکتے ڈریسنگ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ زوہا نے اسے گھور کر دیکھا۔ تو آپ جو مجھ سے شادی سے انکار کرتے رہے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو میں گندی لڑکی لگتی تھی؟ اس کے پاس جاتی غصے سے بولی، استغفار، بیوی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں ایسا کیوں سوچنے لگا؟ بس میں تھوڑا پوزیسو ہوں، اور اس پوزیسو کی وجہ سے میں چاہتا تھا مجھے میری من منشا کے مطابق شریک حیات ملے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا مجھے روٹھی ہوئی محبت مل جائے گی۔ آخری بات اس نے دھیمے لہجے میں کہی جو زوہا سن نہ سکی۔ اچھا، اب آپ کو لگ گیا کہ میں آپ کی من منشا کے مطابق ہوں؟ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا گئی۔ اس کی پیش قدمی پر ارسل کے دل میں گدگدی ہوئی۔ وہ نظریں پھیرتا مسکرایا، آپ میرے قریب نہ آئیں یار، میں بہت جنونی ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ میری جنون کی نظر ہو جائیں۔ وہ آخر میں اسے بہت وارفتگی سے دیکھتا گویا ہوا۔ زوہا نے اپنے قدم روک لیے اور پیچھے ہٹی۔ میں چینج کر لوں؟ اتنا کہتے وہ باتھ روم کا رخ کر گئی، جبکہ ارسل مسکراتا ہوا اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر ارسا ان دونوں کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہے تھے۔ دل ہی دل میں ارسا نے ان کی نظر اتارتے ماشاء اللہ کہا۔ وہ ساری روبینہ کی کاپی تھی۔ السلام علیکم، زوہا نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، وہ سنجیدگی سے جواب دیتی ارسل کی جانب مڑی۔ آج رات کا ولیمہ ہے تو سب انتظامات ولید سے کہنا دیکھ لے، اکیلے نہ کرتے رہنا سب۔ وہ اسے اس کے خاص دوست کا کہتے ناشتے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ شام کو 5 بجے پالر جانا ہے تو تیار رہنا۔ ناشتہ مکمل کرتے انہوں نے زوہا سے کہا۔ زوہا نے ایک نظر ارسل کی جانب دیکھا۔ ارسل نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ ارسل نے اٹھتے ہوئے کہا، زوہا میرا والٹ کمرے سے لے آئیے پلیز۔ وہ وہاں سے نکلتے اسے پکار گیا تو زوہا اس کے پیچھے ہی باہر بڑھی۔ یہ لیں آپ کا والٹ۔ زوہا نے اسے والٹ تھمایا۔ ڈرائیور آپ کو لے جائے گا پالر، واپس میں خود آؤں گا لینے، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ زوہا سر جھٹکتے تنزیہ مسکرا دی۔ باقی بات آپ سے آج رات کو ہوگی، وہ تھوڑا سا اس کے قریب جھک کر سرگوشی میں کہتا گاڑی میں بیٹھا۔
زوہا کے چہرے پر بھی بے اختیار ہی ایک مسکان نے احاطہ کیا۔ وہ پارلر میں تیار ہوئی بیٹھی تھی اور ارسل کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی اس کے موبائل پر سویرا کی کال آنے لگی۔ یہ اتنی شام کو کیوں فون کر رہی ہے؟ زوہا نے کال ریسیو کی۔ زوہا پلیز ہیلپ می، وہ رو رہی تھی۔ سویرا کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ زوہا پریشان ہوئی۔ پلیز مجھے بچا لو، ایک تم ہی ہو جس پر میں بھروسہ کر سکتی ہوں، میری عزت کا سوال ہے، پلیز ہیلپ می۔ اچھا رونا تو بند کرو، کہاں ہو تم؟ ایک ہوٹل میں، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ سویرا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، مجھے ایڈریس سینڈ کرو، میں آتی ہوں۔ پلیز کسی سے کچھ مت کہنا، میری عزت کا سوال ہے، تم بس جلدی سے آ جاؤ، اگر تم نہ آئی تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ سویرا کی باتوں سے زوہا الجھی۔ کال کٹ ہو چکی تھی۔ میسج کی بیپ پر وہ چونکی۔ زوہا ششو پنج میں پڑ گئی۔ ایک طرف دوستی تھی تو دوسری طرف اس کا آج ولیمہ تھا۔ اسے سویرا کی مدد کرنی تھی۔ فیصلہ لیتی وہ خود کو بڑی سی شال سے اچھے سے کور کرتی باہر نکلی اور ایک رکشہ رکواتی مطلوبہ ایڈریس پر پہنچی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن ہوٹل میں وہ انٹر ہوتی کہ اس سے پہلے اس کے موبائل پہ ارسل کی کال آنے لگی۔ اس کا دل گھبرا سا گیا۔ کال ریسیو کرتے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ کہاں ہیں آپ؟ سرد لہجے میں پوچھا گیا سوال زوہا کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ وہ میں ایک ہوٹل۔ ارسل، سویرا مشکل میں ہے، اسے میری مدد چاہیے، اسی لیے میں۔ آپ جہاں کھڑی ہیں وہیں کھڑی رہیں، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو آپ میرا وہ روپ دیکھیں گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ ارسل کی غسیلی اور خون جما دینے والی برفیلی آواز سنتی زوہا کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچلا۔ میں یہاں ہوٹل کے باہر ہوں، ایڈریس؟ وہی سرد لہجہ۔ زوہا نے فوراً ایڈریس بتایا۔ میں اندر نہیں گئی۔ زوہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خود کو سنبھال کے رکھیے گا بیوی، ورنہ آپ کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا، وہ کار ڈرائیو کرتا جنونی انداز میں بولا۔ زوہا سر اس بات میں ہلا گئی جبکہ وہ تو فون پر تھا۔ سویرا کی کال آ رہی تھی جبکہ ارسل کی کال کی وجہ سے سویرا کی کال ویٹنگ پر چلی گئی۔ زوہا اس کی کال نہ اٹھا سکی۔ کچھ ہی دیر میں ارسل اپنے باڈی گارڈ سمیت وہاں موجود تھا۔ اپنے سامنے ارسل کو دیکھ زوہا کا رنگ لٹے کی مانند سفید پڑا۔ ایک دم سے اسے اپنی غلطی کا احساس جاگا۔ اس کے قریب جاتے ارسل نے اس کی کلائی تھامے اسے گاڑی میں بٹھایا، خود بھی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا۔ سویرا کی پھر سے کال آنے لگی۔ زوہا نے بہتے آنسوؤں سے ارسل کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے کال پک کرتے اسپیکر پر ڈالا۔ کہاں ہو تم؟ ابھی تک پہنچی کیوں نہیں؟ وہ بدتمیزی سے بات کر رہی تھی۔ ارسل نے ایک گھوری سے زوہا کو نوازا۔ ارسل نے اسے اشارہ کیا کہ وہ بات کرے۔ سویرا، میں نہیں آ سکتی، پلیز تم پولیس کی مدد لے لو، زوہا نے نم لہجے میں کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ پولیس کی مدد کیسے لے لوں؟ مجھے صرف تمہاری مدد چاہیے، سمجھی تم؟ فوراً ہوٹل پہنچو، 1 منٹ کی دیری کیے بنا، ورنہ کیا؟ ارسل کی غسیلی آواز سنتے سویرا چونکی۔ کون؟ ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میری بیوی سے دور رہنا، ورنہ وہ حال کروں گا جو تم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی، سمجھی تم؟ کال بند کرتے ارسل اپنے باڈی گارڈ سے ہوٹل میں موجود سویرا نام کی لڑکی کو قبضے میں لینے کا کہتے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ آپ سویرا کے ساتھ کچھ برا مت، آپ کو منع کیا تھا نا کہ میری اجازت کے بنا کہیں نہیں جائیں گی، پھر کیوں یہاں تک پہنچی؟ ارسل نے اس کی بات کاٹتے سرد لہجے میں پوچھا۔ آئی ایم سوری، لیکن سوری نہیں، سزا ملے گی آپ کو۔ ارسل نے ایک سخت نظر سے دیکھتے واپس ونڈ اسکرین کی جانب دیکھا۔ ولیمہ ایک بہت بڑے بینکویٹ میں تھا۔ چہرہ ڈھانپیں، وہ پھر سے اسے حکم صادر کرتا گاڑی سے نیچے اترا اور بہت ہی عزت و احترام سے اسے اندر لیے بڑھا۔ خواتین کا الگ بیٹھنے کا انتظام تھا اور وہ اسے ارسا بیگم کے حوالے کرتا خود مردوں والی سائٹ پر آ گیا۔ ولیمے کی تقریب کے بعد وہ خود زوہا اور ارسا کو لیے گھر آیا۔ ارسا آج چپ چپ سی لگی۔ آج کتنے عرصے بعد روحان نے ان سے معافی مانگی تھی، ان کا دل توڑنے کی۔ وہ یونی لائف میں ایک ساتھ تھے، روبینہ، روحان اور ارسا۔ روبینہ اور روحان ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن ارسا بھی دل ہی دل میں روحان کو چاہتی تھی، اور جب اپنی محبت کا اظہار کیا تو روحان نے اسے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ وہ روبینہ سے محبت کرتا ہے اور شادی بھی اسی سے کرے گا۔ ارسا کا دل ٹوٹ گیا، وہ بہت روئی تھی۔ پھر گھر والوں کی مرضی سے اس نے رمیز سے شادی کر لی۔ رمیز بہت اچھا انسان تھا اور ارسا سے محبت بھی کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ روحان سے محبت کہیں مان پڑ گئی، پر رمیز کی اس دنیا سے جانے کی وجہ سے وہ روحان سے بدلہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ سب اسی کا نام لے رہے تھے۔
کہ اس نے ایکسیڈنٹ کے پیچھے وہ ہے، لیکن جب خود اس پر قاتلانہ حملہ ہوا تو وہ سچا ثابت ہو گیا اور روبینہ کی اچانک ڈیتھ پر وہ ہر الزام سے بری الذمہ ہو گیا۔ ارسا ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئی۔ آج وہ بیرون ملک چلا گیا تھا۔ ارسا جانتی تھی کہ اب اس نے معافی مانگنی ہی تھی، کیونکہ اس کی بیٹی اب اس گھر میں تھی، لیکن وہ بھی اب اپنا دل صاف کر چکی تھی۔ وہ بیٹی کی زندگی کو روایتی ساسوں کی طرح برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ روٹھی ہوئی محبت کو بھلا کر سبھی کو معاف کرتی وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہو گئی تھی۔ میری بات کا جواب دیں، کیوں گئی آپ وہاں؟ پلیز ڈانٹے مت۔ زوہا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی طرف جارحانہ انداز میں بڑھنے سے روکا۔ ارسل نے اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑتے پیچھے کمر کے ساتھ لگاتے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ میں نے آپ کو پیار سے سمجھایا تھا، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات۔ آ گئی تھی، معاف کر دیں، آئندہ نہیں جاؤں گی، آپ کی اجازت کے بنا کہیں نہیں جاؤں گی۔ زوہا کو اس کے غصے سے شدید ڈر لگا۔ وہ مسکراتا ہی اچھا لگتا تھا۔ اس کے معافی مانگنے پر ارسل نے گہرا سانس خارج کرتے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ بیوی، میں ڈر گیا تھا یار، وہ ایک پل جب آپ پالر میں نہیں تھی، میں ڈر گیا تھا، مجھے لگا آپ کو بھی کھو دیا۔ ارسل کے لہجے میں پنہا محبت کو محسوس کرتے زوہا بھی نارمل ہوئی تھی۔ آئندہ ایسا مت کیجیے گا۔ اس کا چہرہ تھامے وہ اس کے لبوں پر اپنے عنابی لب رکھتا محبت سے بولا۔ اس کے لمس سے زوہا نے دل تھام کر اسے دیکھا۔ لو یو سو مچ زوہا، آئی کانٹ لو وداؤٹ یو، وہ کہتے ساتھ ہی شدت سے اس کے لبوں پر جھکتا۔ اس کی لالی چرا گیا۔ زوہا اس کا اگریسو جنونی رومانس دیکھتی کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ وہ اسے لے کے واقعی جنونی تھا۔ زوہا نے دل کی رضامندی سے اسے اپنا آپ سونپ دیا۔